حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مشہور صحابی گزرے ہیں۔ اسلام قبول کرنے سے پہلے آپ ایک کافر کے غلام تھے۔ ایک روز آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مکہ کی گلی سے گزر رہے تھے، ایک گھر سے رونے کی آواز آئی۔ ایک حبشی درد بھری آواز سے رو رہا تھا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم با اختیار اس گھر میں داخل ہو گئے۔ دیکھا ایک حبشی چکی پیس رہا ہے اور رو رہا ہے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب پوچھے تو کہا کہ میں ایک کافر کا غلام ہوں، میرا مالک روز مجھ سے بکریاں چرواتا ہے، جب شام کو میں آتا ہوں تو ایک بوری گندم کا پیسنے کو دے دیتا ہے، اس طرح سے میں آرام بھی نہیں کر پاتا ہوں، میرا شریر بھی آرام چاہتا ہے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ گندم کی بوری مجھے دے دو اور تم جا کر سو جاؤ۔ روز اس طرح سے چلتا رہتا ہے۔ ایک روز اس حبشی نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے پوچھا، آخر آپ ہے کون؟ روز اس طرح سے میری مدد کیا کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اللہ کا نبی ہوں۔ یہ سن کر اس حبشی نے ایمان لے آئے۔ جانتے ہیں وہ حبشی کون ہے؟ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جس نے سب سے پہلے اذان دی تھی۔ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ایمان لائے، لوگ آپ کو طرح طرح سے پریشان کرنے لگے۔ امیہ بن خلف جو مسلمانوں کا بہت بڑا دشمن تھا، تپتی دھوپ میں آپ کو سیدھا لٹا کر آپ کے اوپر چٹان رکھ دیا کرتا تھا تاکہ حرکت نہ کر سکے، اور شام کو جنجیروں سے باندھ کر گھسیٹتا تھا۔ کبھی امیہ بن خلف کی باری آتی اور کبھی ابو جہل کی باری آتی۔ ایک روز آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حرم شریف میں بیٹھ کر رو رہے تھے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، یا رسول اللہ کیا بات ہے؟ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہا، اگر میرے پاس پیسے ہوتے تو میں بلال کو آزاد کرا لیتا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب امیہ سے بلال کو آزاد کرنے کو کہا تو بدلے میں اس نے 3 غلام اور 20,000 درہم دینے کی بات کہی۔ ابو بکر تیار ہو گئے۔ امیہ نے کہا، یہ بڑے گھاٹے کا سودا ہے۔ تم نے ابو بکر صدیق نے کہا کہ اگر میں یمن کا حکمراں ہوتا تو بلال کو آزاد کرنے کے لیے یمن کی حکمرانی مجھ سے مانگتا، تب بھی میں تیار ہو جاتا۔ اور پھر بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے کر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس گئے۔ جب آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بلال کو دیکھا تو سینے سے لگا لیا اور کہے، بلال تم نے دین کے خاطر بہت سختیاں جھیلی ہیں، اس کا اجر تمہیں اللہ ہی دے گا۔ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی کے مؤذن قرار ہوئے۔ جب آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا وصال ہوا تو مدینہ میں جینا لگنے لگا۔ اس جگہ کو دیکھنے کی قوت باقی نہیں رہی تھی جہاں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف فرماتے تھے، اس لیے مدینہ چھوڑ کر شام کے شہر حلف چلے گئے۔ ایک روز آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، بلال یہ کیا بے وفائی ہے، تم تو مجھ سے ملنے بھی نہیں آتے۔ اگلے روز نیند کھلی، اونٹنی پر سوار ہو کر مدینہ کے لیے چل پڑے۔ 21 روز کا سفر 7 دن میں پورا کیا۔ جب مدینہ پہنچے تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو زور زور سے آواز دینے لگے۔ بھول گئے تھے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اب نہیں رہے۔ زور زور سے رونے لگے۔ حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اذان دینے کی فرمائش کی۔ چونکہ بچوں نے فرمائش کی تھی اس لیے انکار بھی نہیں کیا جا سکتا تھا۔ پھر وہ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بہت پیارے نواسے تھے۔ جیسے ہی اذان دینا شروع کی، لوگوں میں کھلبلی مچ گئی۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے وقت کی اذان سن کر سب کی آنکھیں بھر آئیں، عورتیں مرد سب گھروں سے نکل گئیں۔ اذان دیتے دیتے بے ہوش ہو کر گر گئے۔ جب ہوش آئی تو واپس اپنے شہر چلے گئے اور وہیں 60 ہجری کے قریب دمشق میں آپ کا انتقال ہو گیا۔